میں صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جیسے بے نظیر نے ابھی کہا آل از فیئر ان لو اینڈ وار، اگر باقی سب نے ریلیف لیا تو وہی ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب پھر باقی سب پہ بڑی ران تان کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ریلیف لیا، تو اخلاقی طور پہ خان صاحب کو نہیں لینا چاہیے ریلیف؟ دیکھیں کتنی مذاقہ خیز چیز ہے کہ ظاہر ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کیس کا ٹرانسفر ہونے میں ایک سائن آف ریلیف کیوں نظر آتا ہے؟ اس سے بذات خود اس ڈپارٹمنٹ کی ساکھ پر کتنا بڑا سوال ہے۔ جی کیس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ چلا گیا ہے تو کمپرومائز ہو جائے گا۔ کچھ سال پہلے ہمارے شہر میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر تھے ان کو کرپشن کے بنیاد اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں جو احتساب کا نظام رہا ہے وہ ہمیشہ انتقام کا نشانہ بنا ہے، بدقسمتی سے احتساب کو استعمال کیا گیا۔ آپ نیب سے پہلے احتساب بیورو اٹھا لیں، اس سے پہلے اور ڈپارٹمنٹس اٹھا لیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ عمران خان صاحب جب آئے تھے ظاہر ہے انہوں نے ایک بڑی ان کا ایک بیانیہ تھا نواز شریف، زرداری اور کرپشن اور اس سب پہ، سب سے اچھی اپارچونٹی ان کے پاس تھی کہ وہ ایک ایسا نظام بناتے نیب کا کہ جو انتقام کا وہ نہیں بنتا نظر آتا۔ ایک آپ ڈپارٹمنٹ آپ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے منسٹرز اگر آپ کے لوگ مسلسل نیب پر وہ کرتے رہیں گے، اور جو ہمارے یہاں اس وقت کی نیب تھی ان کے افسران سے جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں ایک ہی ڈائریکشن ہے کہ جی ان کی کرپشن کو پکڑو۔ جب یہ ورڈ آ جاتا ہے نا کہ ان کی کرپشن کو پکڑو، یہ نہیں کہ آپ نے انسٹیٹیوشن بنایا۔ بدقسمتی سے اگر عمران خان صاحب انسٹیٹیوشن بنا جاتے ہیں کہ جس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، احتساب کا ایک نظام ہوتا، اس میں چاہے زرداری پکڑے جاتے، چاہے نواز شریف پکڑے جاتے یا خود پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جاتے، تو اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا۔ تو ہم بدقسمتی سے ٹارگٹ کرتے ہیں، ہماری یہاں اکاؤنٹیبلٹی ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، ہماری یہاں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوسچن ہوتے ہیں۔ آج دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک فائٹ کی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ترامیم ہے غلط ہیں، انہوں نے چیلنج کیا اس کو، وہ ریجیکٹ کر دی کورٹ نے۔ اب کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ درست ہیں، تو کیا وہ اس سے فائدہ نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ اس میں کانٹرڈکشن کی کیا بات ہے؟ کیا جو 12 اکتوبر 1999 کا کو آیا، اس کے بعد 2001 میں سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دے دیا، کیا پاکستان کی کسی سیاسی قیادت نے اس کو درست قرار دیا؟ نہیں کیا۔ لیکن جنرل مشرف کے تحت ہونے والے انتخابات میں حصہ لیا سب نے، اس سے حالانکہ پیپلز پارٹی بھی آؤٹ کر دی گئی، نواز شریف بھی آؤٹ کر دیے گئے، بے نظیر بھی آؤٹ کر دی گئیں، لیکن دونوں سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا انتخابات میں، اس لیے کہ مجبوری ہے، آپ کیا کریں گے اس کے خلاف؟ تو آج اگر وہ نہیں لیں اس سے ریلیف تو کیا کریں؟ آپ نے ایک فائٹ کی، آپ سمجھے، آج بھی سمجھتے ہیں آپ کہ ان کو چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا، کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن اب وہ جو قانون بن گیا ہے اس قانون کا وہ ریلیف تو لیں گے اس میں، لیکن پھر سر وہ سوال بنتا ہے نا کہ وہ ساری اخلاقیات اور اخلاقی برتری اور ایک ہائر مورل پوزیشن وہ کہاں گئی؟ بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، پلیز مختصر رکھیے گا۔ جی میں میڈم شیخ جو آپ نے بات کی وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ اپنا ایک اس میں کوئی شک نہیں اب عمران خان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان ترامیم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن مظہر بھائی جس چیز کے خلاف آپ بول رہے ہوں، جس چیز کو آپ افسوسناک اور شرمناک قرار دے رہے ہوں، اور جو آپ اخلاقی معیار سیٹ کر رہے ہوں، پھر جب اسی بہتی گنگا میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر ذرا وہ فیل ہوتا ہے، ورنہ ان کا حق ہے وہ کچھ بھی کریں۔ بھٹی صاحب دیکھیں یہ بہتی گنگا والا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ملک میں ماشاء اللہ لگتا ہے، ماشاء اللہ کے خلاف آواز اٹھتی ہے، آپ فائٹ کرتے ہیں، کورٹ چیلنج کرتے ہیں، چاہے ضیاء کا مارشل لا ہو یا مشرف کا مارشل لا ہو، لیکن جب وہ آپ کی وہی عدالتیں اس مارشل اللہ کو جائز قرار دے دیتی ہیں، اسی مارشل اللہ کے تحت قوانین بنتے ہیں، تو وہ کیا کریں سیاسی جماعتیں؟ یا تو لیکن مظہر بھائی کیا میں اور آپ اس مارشل اللہ کو مانیں گے؟ نہیں مانتے نا، ایوب خان کو، ضیاء الحق کو، پرویز مشرف کو نہیں مانتے؟ بھٹی صاحب میں نہیں مانتا، لیکن میں نہیں مانتا، لیکن 2002 کے تحت جو الیکشنز ہوئے اس میں حصہ لیا نا میں نے، اس میں حصہ بھی لیا، گورنمنٹ بھی بنائی،
سر میرا خیال ہے ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک سٹیپ پیچھے جائیں, عدالتوں کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, جب پی سی او کے تحت حلف لیا اس کے خلاف پوری تحریک چلی, آپ لوگوں نے اس کو غلط کہا. نہیں میڈم شیخ, آج بھی جسٹس منیر کا نام مظہر صاحب کس حیثیت میں لیتے ہیں؟ اچھی حیثیت میں لیتے ہیں. ایبسولوٹلی صاحب, ہم کسی چیز پر پوزیشن لینا وہ ایک بات ہوتی ہے. میں آج بھی نظریہ ضرورت کے تحت آپ کی عدالتیں نظریہ ضرورت کے, لیکن وہی افتخار چودھری جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف بھی لیا, اسی افتخار چودھری نے جب انکار کیا تو اس کے ساتھ, کیونکہ اس میں افتخار چودھری میٹر نہیں کرتا تھا. ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر عمران خان صاحب آج اس پہ نہ درخواست دیتے اور ان کو خدا نہ خواستہ سزا ہو جاتی, تو میں اور آپ مل کر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ بھی ریلیف لے سکتے تھے, لیکن نہیں, یہ ریلیف نہیں ہے. انہوں نے نہیں لیا. بھٹی صاحب, یہ ریلیف نہیں ہے. میرا عدالت کے یا عمران خان کا عدالت کے اس فیصلے پر اعتراض ہو سکتا ہے, اس پر اعتراض ہونا چاہیے ان کے نقطۂ نظر سے کہ انہوں نے ان کی پٹیشن, لیکن اگر ایک 5 رکنی بینچ, لارجر بینچ نے ایک یونانیمس فیصلہ کر دیا, وہ ملک کا قانون بن گیا. سر بٹ خان صاحب کی ثواب دید تھی نا, اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے نہیں میرے کیس میں جان نہیں ہے, تم لوگ ٹرائی کرو, میں یہاں پہ ثابت قدمی سے کھڑا ہوں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پھر تو یہ کہ وہ سپریم کورٹ کی لیکن مظہر صاحب, ہو سکتا ہے آپ ریلیف نہ کہہ رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب تو اس کو این آر او کہہ رہے تھے نا. نہیں, میں تو آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب, میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں بھٹی صاحب, ایک بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اور ان کا اعتراض مختلف, لیکن انہی عدالتوں میں جن کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, انہی عدالتوں میں آپ کیس بھی لڑ رہے ہیں نا. آپ کہہ دیتے کہ بائیکاٹ کر دیتے. نواز شریف صاحب پاناما میں سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس اپنی طور پہ انہوں نے لڑا. وہ کہہ دیتے میں بائیکاٹ کرتا ہوں, میں اس عدالت کو مانتا ہی نہیں, دیتے رہے آپ جو بھی فیصلہ. 2 ہی پوزیشنز ہوتی ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جی آئیں چلیں آپ سزا دے دیں مجھے. سر تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں, وہ بھٹی صاحب ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب یہ کہہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے, پولیٹیکلی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. فخر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. فخر. علینا دیکھیں, ایک سیدھی اور سادہ سی بات ہے, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے یہ کافی مہینوں سے یہ چل رہا ہے, اس کے اوپر جو ٹرائل ہے احتساب عدالت میں. اگر آپ پچھلے 1 مہینے کا وہ دیکھ لیں, کاروائی دیکھ لیں, تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کنٹینوسلی جو عدالتی جو ٹرائل کا وہ تھی پروسیڈنگ تھی اس میں نہیں آ رہی تھی, جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا تھا. پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی وہاں پہ کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا تھا, نیب کے جو ایگزیکٹو بورڈ کے منٹس تھے اس کے مطابق یہ کیا گیا. مطلب یہ انہوں نے جتنی بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو سکتی تھی وہ کی ہیں تاکہ یہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنا تھا, کیونکہ یہ آبویس تھا کہ 3 مہینے کے اندر جب یہ ایک فیصلے کا وہ جو سماعت ہے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آتا ہے. تو یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ فرسٹ ویک آف سپتمبر میں فیصلہ آنا ہے, تب تک جتنی کوشش کی جائے ڈیلے کیا جائے, اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اوپر یہ اب ریلیف مانگ لیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمران خان, یہ کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آ گیا ریلیف تو عمران خان نے اس سے وہ کیا ہے. یہ ایک ڈیلیبریٹ ان کی پالیسی تھی جو انہوں نے وہ عوام کو, لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج کیا ہوا تھا. یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے. وہ جو سابق چیف جسٹس تھے وہ ویسے ہی جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے ریلیف. یہ اس عدالت میں نہیں رکنا, اس لیے ان کی لیگل ٹیم نے اور انہوں نے یہ اس کیس کو لٹکائے رکھا 190 ملین پاؤنڈ کیس والا. بے شک یہ جواز دے کر کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا, چلے اب ہمارا قانونی, اور بے شک یہ خان صاحب کا اب قانونی حق ہے, لیکن اخلاقی طور پر بے نظیر کیا خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں, کیا ان کو ماننے والے, کیا ان کا ویژن ماننے والے یہ بات سمجھیں گے؟ علینا مجھے نہیں پتا ان کے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں ان کو کوئی فرق پڑے گا اس قسم کے کیسز کے بارے میں, کیونکہ ایک بیانیہ ویسے بھی بنا ہوا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کر رہی ہے. لیکن دیکھیں میری رائے میں اگر یہ کیس بند بھی ہو جاتا ہے, اگر یہ جیسے جو ترمیم ہے اس کے بعد ریلیف مل بھی جاتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو, تو میرے خیال سے ان کو پھر بھی سوالوں کا جواب ضرور دینا چاہیے, کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. جو پیسے آئے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے اور حکومت کو نہیں دیے, نیشنل ایکسچیکر میں نہیں جمع کرائے. ان سوالوں کا جواب ان کو پھر بھی
लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस वजह से उन्होंने ये फैसला किया, क्यों फैसला किया, ये क्या उनको वाकई में इससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, या किसी और शख्स को उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो केस अगर बंद भी हो जाता है, ये फिर भी मैं कहूंगी कि उनके पास एक मुल्क में सबसे अहम ओहदा था, इन सवालों का जवाब उनको जरूर देना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे नवाज शरीफ साहब बेशक कानूनी तौर पर बरी हो गए अपने पनामा के केस में से, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात हैं जो हमें पता है वो सजा भी गलत तरीके से हुई, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं उन अपार्टमेंट से मुतल्लिक, उस मनी से मुतल्लिक, ट्रेल से मुतल्लिक जो अभी तक जुड़े हुए हैं।